دوستو، حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا۔ ابرہ نے یمن کے دارالسلطان صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کے شخص گیج و گجب میں چل بھن گئے اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کرنے لگے۔ جب ابرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کو تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہ کے لشکر میں شریک ہوئے تھے۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لے گئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹ سے مطلب ہے، کعبہ میرے گھر نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے مجھے۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، روئے سرزمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کے انتقام لینے کے لیے کعبے کو برباد کر دینا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کے حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کے حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریایا بجاری کے ساتھ دربار بری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے کے لیے